شب جمعہ میں گڑ گڑا کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50 بار، پھر اگلے دن 40 بار، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار۔ کمال ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تونگر ہوتے دیکھا، تونگر۔ آنکھوں کے سامنے منظر ہے، آج بھی آنکھوں کے سامنے۔ پتیلا، اس میں دوائیں ہوتی تھی، وہ فلنگ کرتے تھے، بوتلیں ہوتی تھی، چھلنی کپڑا پڑا ہوتا تھا گھر کی چھت پہ، اور وہاں سے یہ اس عمل کی برکتوں نے اپنی بہاریں دکھائیں، ایسی عجیب و غریب بہاریں، کمال بہاریں دکھائیں، کمال کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، مجھ سے کہنے لگے جی ہم نے فیکٹری بنائی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں۔ پتہ نہیں، یاد نہیں میں نے وہاں فیکٹری میں بھی یہ عمل کا حوالہ دیا یا نہیں دیا، مجھے یاد نہیں، میں نے تو یہ عمل دیکھا۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ جوتیوں کے نا تلووں کا کام کرتے تھے، جوتیوں کے تلوا ہوتے ہیں اس کا کام کرتے تھے، فیکٹری سے لے کے دکانوں میں بیچنا، یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے ربڑ وغیرہ، وہ کام کرتے تھے۔ قدرت کا نظام دیکھے، میں نے انہیں یہ عمل بتایا، میں نے کہا ایک جمعرات 1 ہفتہ کر لیں، 5 ہفتے کر لیں، 7 ہفتے کر لیں، 9 ہفتے کر لیں، یعنی بدھ کے دن 10 دفعہ ہوگا نا، پھر جمعرات کے دن 70 بار، پھر اگلی جمعرات پھر 70 بار شروع کر دیں، یعنی جمعرات شب جمعہ جیسے آج ہے۔ عجیب عمل ہے۔ ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، شادیاں سر پہ سوار ہوں، اولاد کا بوجھ ہو، گھر میں مسائل ہوں، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اگر اکٹھے ہو جائیں پھر شب جمعہ کا سہارا لیں اور شب جمعہ کا انتظار کریں۔ زندگی میں سورۃ فاتحہ اصل میں شفا ہے، اور یہ شفا بیماریوں سے، یہ شفا قرضوں سے، یہ شفا مرضوں سے، یہ شفا فرضوں سے۔ ذہن پہ فرض میرے اوپر غالب ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو فرض کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فرضوں کا بوجھ ہے، فرض ہے، قرض ہے، مرض ہے، اور عرض ہے، کسی سے عرض کر رہے ہیں وہ مان ہی نہیں رہا، وہ اللہ سے عرض ہے یا بندوں سے عرض ہے۔ شب جمعہ کمال ہے۔ میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے، پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین۔ اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے۔ ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی السلام، یہ 3 انبیاء تھے۔ 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اچھا، اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج، میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے۔ میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے۔ میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے، یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا۔ کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا، میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، یہ اگلا پیکیج ہے۔ اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی، ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا، کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا۔ ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟
آئے بڑی دعا فرمائے تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مقصد کی دعا میں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تصویر اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو یا اپنی بیوی کی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں. آج کی بات میرے پاس ایک صحابہ اسے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے، دولت مند نہیں ہوئے. ساس بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب کہنے لگے ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے. اللہ میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ ریس پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے صاحب وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے نہیں بہت ہے، بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت آپ کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئے ٹینکر پھٹا 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 اور میری گاڑی موم ہو گئی. کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا. الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں. یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا تھا اور وہ پھٹ گیا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے اور اس میں مدد ہے. کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی. شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہر کوجی ہے، کوجا. پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل میں کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں. ایک کوجا تو یا کہر کوجا، کہر کوجا او میں کہر کوجی تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا گیا ہو تو گئی. اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹوں کی مینجی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا. کیا تھی گئی پاگل تھی کوئی خدا دا نام مانتا. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں جس کے پاس آئے گا. جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے. اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری دن رات. مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی. انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول کا بہت زیادہ پڑھا. اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی. شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے،
تو ایک بندہ محدث کی اس بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ پر میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، وضو بے وضو ہر حالت میں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باوجود اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بعض بات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے، اس کو پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں، اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، یہ دیکھیں یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، 1 چٹکی لی، ایسے 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی، اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ جل گئے، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، عادات بد، علت، قلت، ذلت جل گئی۔ کوئی بھی چیز ہے بیماری کی شکل میں ہے، جادو کی شکل میں ہے، کسی نشے کی شکل میں ہے، کسی عادت بد کی شکل میں ہے، کسی علت کی شکل میں ہے، کسی گھریلو مشکلیں، مسائل، جھگڑے، میاں بیوی کی نفرتیں، اولاد کی پریشانیاں، ان کی بندشیں، زندگی کی کوئی الجھن ہے، بس ایسے 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی اٹھانی ہے، یہ میں نے اٹھائی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی چھوٹی سی، اور اس کو توے پہ ڈالنا ہے، اور جب تک جلتا رہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہنا ہے، یا لطیف ہو یا ودود، یہ چٹکی، یہ چٹکی یہ ڈالنی ہے توے کے اوپر روزانہ چٹکی۔ اور اگر اس کو آپ نے چاہنا ہے کہ چلائیں تو پھر 2 انگلیوں کی چٹکی اٹھائیں، 3 انگلیوں کی چٹکی نہ اٹھائیں۔ آپ کو 3 انگلیوں کی چٹکی اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو اٹھانے پہ زیادہ لگے گا، لیکن 2 انگلیوں کی چٹکی میرا مطلوب ہے، میں نے دونوں طریقے بتائے ہیں، جو میں کروانا چاہتا ہوں وہ 1-2 انگلیوں کی چٹکی ہے، 3 انگلیوں کی چٹکی نہیں ہے، یہ 2 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، تھوڑا آئے گا، اور 3 انگلیوں کی چٹکی میں زیادہ آئے گا، چونڈی اس میں زیادہ آئے گا، 2 کا اٹھانا ہے اور توے پہ ڈال کے جلانا ہے، پر ایک شفقت کرنی ہے، جوائنٹ فیملی میں اگر جلائیں گے کہیں گے جادو کر رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں صدیوں سے نسلوں کی، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی آزمودہ ہیں، یہ چیزیں نسلوں سے آزمودہ ہیں۔ میرا دل یہ ہے کہ اسے زیادہ عرصہ چلائیں، اور بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے شاید جادو کر رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ اپنے گھر نہیں جلا سکتے، آپ کا کوئی عزیز پیارا آپ کی طرف سے دوسرے گھر میں جلا دے، یہ توے پہ جلانا ہے، اس کو کھرچ لینا ہے، اس توے پہ روٹی بھی پکا سکتے ہیں، کیا حرج ہے، بلکہ اس توے پہ روٹی پکے تو اچھی رہے گی، چیزیں جل گئی، اس راک کو کھرچ کے پھینک دیں، اس راک کو، اور راک بچے گی نہیں، تھوڑی سی ہوگی، اور روزانہ اس پہ 1 تسبیح کیا پڑھنی ہے، اس تھیلی کو دیکھتے ہوئے 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں پڑھنی ہے۔ یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 30 پہ اور پھر 31 پہ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ حضرت بشیر نے عرض کیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ